جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف اذاغی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ بھی پیش فرمائیں اور کوئی چھٹی کا بھی کوئی ارینج فرمائیں. مہربانی جناب. ختم ہوتی ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یجتبی الیہ من یشاء صدق اللہ العلی العظیم. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایماں داد گشت خاک را مغز قرآن روح ایماں جاندی ہست حب رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت کے بعد انتہائی لائق سب تکریم مہمانان گرامی اساتذہ اکرام عزیز میرے معزز مکرم مہمان تشریف فرما ہے. میں فرداً نام لوں گا تو کافی ٹائم گزر جائے گا. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دلی طور پر میں سب کا مشکور ہوں کہ میری دعوت پر آپ تشریف لائے. کالج حاضہ کے سابقہ اساتذہ کرام کچھ چلے گئے چونکہ ٹائم. اور اس سے قبل میں 13 سال گورنمنٹ شالیمار کالج باغبان پورہ میں وہاں پر خدمات سر انجام دی اور 2-2.5 سال گورنمنٹ زمیندار گریجویٹ کالج گجرات کے اندر ایز اے پروفیسر ایز اے وائس پرنسپل ایز اے پرنسپل بھی خدمات سر انجام دے چکا ہوں. چونکہ میرا تعلق اسٹوڈنٹ لائف میں انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ رہا. میں نے 9 سال تک تنظیم کے مختلف عہدوں پر کام کیا. لہٰذا طلبہ کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا ہے اور یہ فائرنگ یہ لڑائیاں یہ جھگڑے اور کس طرح تنظیموں کو سنبھالنا ہوتا ہے یہ میری سرشت کے اندر شامل رہا. میرے اوپر کم و بیش 8-9 قاتلانہ حملے ہوئے. یونیورسٹی کے اندر پنجاب یونیورسٹی میں جس انداز سے میں نے زندگی بسر کی مجھے ہمیشہ خطرہ ہی رہتا تھا کہ جب بھی اخبار میں خبر چھپتی تھی کہ آصف ہزاروی پر حملے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں پتہ ہوتا تھا کہ جب گھر جاؤں گا تو بڑی جھڑکیں پڑیں گی. والد ماجد علیہ الرحمہ سے بہت زیادہ سرزنش ہوتی تھی اور یہ بڑے مشکل سے معاملات ہوتے تھے کہ ظاہر ہے خبر آ جاتی تھی اخبار میں چھپتی تو والد ماجد علیہ الرحمہ گھر آنا تو بڑے عجیب قسم کے حالات سے مجھے گزرنا پڑتا تھا. تو وہ ساری چیزیں میرے پیش نظر تھیں اور میرے والدین کی دعائیں. اور لیکن ایک چیز میں نے ضرور پیش نظر رکھی کہ میں نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کی. اگر میں لڑائی جھگڑے کے اندر بھی سر فہرست رہا. میں گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں اگر سٹرائک ہوتی تھی تو سب سے آگے میں ہوتا تھا لیکن جب رزلٹ آتا تھا تو پہلا نمبر میرا ہوتا تھا. ماشاءاللہ. میں نے گورنمنٹ کالج گجرانوالہ باوجود اس کے کہ میں عربک اور اسلامک اسٹڈی میرا سبجیکٹ تھا میرے مقابلے کے اندر اسٹیٹ اور میتھ پڑھنے والے لڑکے بھی موجود تھے جن کو 100 میں سے 100 نمبر ملتے تھے. لیکن جب بی اے کا امتحان ہوا تو بفضل تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت دی اور میں نے ٹاپ کیا. فاضل عربی کے لاہور بورڈ کے اندر فاضل عربی کا امتحان ہوا وہاں پر بھی میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. ایم اے اسلامیات پورے پنجاب کے اندر میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی. اور پھر مجھے جو اللہ نے میرے اوپر کرم کیا وہ یہ کہ سب سے زیادہ اس وقت تک جتنے بھی لڑکوں نے ٹاپ کیا تھا سب سے زیادہ نمبر جو تھے وہ میرے تھے. تو یہ میں بتانا طلبہ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ تو موبائل کی دنیا کے اندر گزر رہے ہیں پڑھائی کی طرف توجہ کریں. میں نے یہ سارا کچھ کیا لڑائیاں جھگڑے جیسے میں بتایا یہ سارا کچھ ہوئے لیکن اپنی پڑھائی کو
میں نے اولین اس کی طرف توجہ دی اور ایم اے اسلامیات کے اندر باوجود اس کے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر میرا داخلہ بھی بند تھا، میں جا نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے پڑھائی نہیں چھوڑی. مجھے وہاں سے گولڈ میڈل ملا اور امتحان جس انداز سے میں نے وہاں پر دینے گیا مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے. روزانہ جب پیپر دینے جاتا تھا اولڈ کیمپس کے اندر تو دائیں بائیں اسلحہ لے کر لڑکے کھڑے ہوتے تھے کہ آج اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آخری پیپر والے دن میرے ہی خلیگ میرے ہی طلبہ ساتھی تھے، وہ کھڑے تھے اور مجھے کہنے لگے پیپر دے کر باہر نکلو پھر دیکھتے ہیں. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ میں ہر پیپر کے اندر 60-70 شیٹیں جو ہمیں اتنا تیز لکھتا تھا کہ 70 شیٹیں ایکسٹرا جو ہے میں استعمال کرتا تھا. اور جب آخری دن پیپر تھا تو میں نے 15 منٹ پہلے پیپر چھوڑ دیا. حافظ منیر صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، میں نے 15 منٹ پہلے پیپر چھوڑ دیا. اولڈ کیمپس کا ایگزامینیشن ہال دائیں طرف سے باہر جانا تھا، مال کی طرف سے دروازے بھی بند تھے، آگے کناتیں لگی ہوئی تھی اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں آج دائیں طرف سے اندر کی طرف سے گیا تو آج میں زندہ واپس گھر نہیں جاؤں گا. میں نے میرے ہاتھ کے اندر میں ہمیشہ سیاہی کی دوات جو ہے وہ ساتھ لے کر جایا کرتا تھا، شیشی والی، کیونکہ وہاں سے بار بار جو ہے پین میں سیاہی بھرنی پڑتی تھی. تو جب میں اٹھا تو سپرنٹ نے دیکھ لیا، وہ میرے پیچھے دوڑا. میں نے زور سے وہ سیاہی کی دوا جو ہے زمین پہ فرش پہ ماری، وہ چھینٹیں اڑی اور جو سپرنٹ تھا وہ بھاگ کر پیچھے چلا گیا. میں نے جا کے کنات جو ہے اس کو پھاڑ کے اندر سے جو ہے وہ کنڈی کھولی اور دروازے سے مار روڈ کی طرف میں باہر نکلا. آگے میں بھی اسلحہ لے کر گیا ہوا تھا، میرے ساتھ بھی 2-3 گاڑیاں تھیں، میں اس میں بیٹھ کے وہاں سے باہر نکل گیا. لیکن جب رزلٹ آیا تو میری پہلی پوزیشن تھی. تو تنظیمی کام کیے لیکن تعلیم کو میں نے پیچھے نہیں چھوڑا، اس کی طرف میں نے بھرپور طور پر توجہ کی. جس روز مجھے گولڈ میڈل ملا میں بڑا خوش تھا. 13 جنوری 2000 گولڈ میڈل ملا دوپہر کے وقت. چونکہ اس وقت موبائل تھے لیکن میرے پاس نہیں تھا، نہ اتنے عام تھے. پی سی او پہ جا کے فون کرنا ہوتا تھا. تو میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ آج میڈل ملنا ہے، چونکہ اس وقت میڈل جو ہے وہ یونیورسٹی کی حبیب بینک برانچ سے ملتے تھے، اپلائی کرنا پڑتا تھا. ڈگریاں جو ہیں وہ ہمیں کانووکیشن میں ملی اور میں جب وہ میڈل لے کے بڑا خوش تھا. اس روز جب شام ہوئی تو فون آ گیا کہ آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں. میں گھر پہنچا تو میری والدہ کا اس سن سال بھی تھا اور میں اس حوالے سے افسردہ بھی بڑا ہوا کہ آج مجھے میڈل ملا ہے اور میں یہ خبر اپنی ماں تک نہیں پہنچا سکا. بہرحال ایسے حالات سے میں گزرا. پھر اس کے بعد گورنمنٹ شالیمار کالج کے اندر بڑے بڑے جھگڑے ہوئے. میں نے دیکھا کہ پروفیسرز نے کس انداز سے وہاں پہ ڈیلی یعنی مہینے کے اندر 1-2 دفعہ تو فائرنگ ہونی ہے تو عام سی بات ہوتی تھی. 2 بڑے گروپ تھے شالیمار کالج کے اندر، ایک شیخ روحیل اصغر کے والد شیخ اثر کا گروپ، شیخ گروپ، اور ایک پیپلز پارٹی کے تھے مراج دین، ایک ان کا گروپ تھا. یہ 2 بڑے دھڑے تھے اور طلبہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی اجازت سے طلبہ داخل ہوتے تھے، ان کی اجازت سے طلبہ باہر جاتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے میرے اوپر یہ خاص فضل و کرم تھا کہ میں نے جس انداز سے وہاں پر زندگی بسر کی اور ان 2 دھڑوں کے لڑکوں کو جیسے وہاں سے نکالا ہم نے، جس جرت اور بہادری کے ساتھ ہمارا ایک اپنا گروپ تھا پروفیسرز کا، ہم نے ان کو وہاں سے نکالا. گولیاں چلی. ایک دن باقاعدہ میں شعبہ اسلامیات دیوار کے پیچھے ہو گیا، دروازے کے اوپر گولیاں برس رہی تھی. ہمارے شعبہ اردو کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے وہ لڑکا کلاشن کوف سے فائرنگ کر رہا تھا تو اس کو اس کی کلاشن کوف کی نالی کو پکڑا اور وہ اتنی گرم ہو چکی تھی کہ ان کے ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ گئے تھے. انہیں دکھایا بعد میں. اور ان لڑکوں کے خلاف گواہی دینا یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن میں نے گواہی دی. وہ لڑکے پکڑے گئے. 100-150 پولیس والا کھڑا تھا. انہوں نے اوپر سے کرسیاں پھینکی، فائرنگ کی اوپر سے. ایس ایچ او ڈی ایس پی آئے. انہوں نے کہا جی کون ہے لڑکا جو سب سے آگے ہے؟ میں نے نام بتایا. پھر اس کا کیس چلتے رہے ہائی کورٹ کے اندر. وہ لڑکا آج کل آفیسر ہے اسٹیٹ بینک کے اندر. تو 1.5 گزر گیا. کہنے لگا میرے پاس آیا، کہنے لگا سر آپ میرے خلاف گواہی دینے نہ آئیں، میری زندگی برباد ہو جائے گی. میں پھر اس کے خلاف عدالت کے اندر گواہی دینے نہیں گیا. اس طرح وہ بری بھی ہو گیا تھا اور وہ وقت بھی گزر گیا. بڑا اچھا وقت گزرا. زمدار کالج کے اندر آیا. وہاں پر جیسے میرے پروفیسر طاہر عزیز صاحب بھائی ہیں میرے، بڑا ساتھ دیا انہوں نے. وہاں پر بھرپور طور پر سلسلہ چلا. وہاں پہ بھی ایک روز فائرنگ ہوئی اور
वहाँ पर ज़मीन का कब्ज़ा। और फिर एक रोज़ एक मेजर का बेटा आ गया, वो लड़कियों के सेक्शन में गाड़ी लेके आ गया। उसने गाड़ी को ब्रेकें लगाए और गर्दो गुबार मट्टी उड़ रही थी। तो मुझे पता चला, मैंने सारे कॉलेज के 8-9 गेट थे वो बंद करवाए। उसको पकड़ा, 15 पर कॉल हुई, पुलिस आ गई, उसको छुड़ा कर ले गए। रमज़ान शरीफ का महीना था, पुलिस उसको छुड़ा कर ले गई। उनका ठीक है हम इसको बंद करते हैं, एप्लीकेशन चली गई। मैं, प्रोफेसर थे शोबा इकनॉमिक्स के अल्ताफ़ुल्लाह क्लियर साहब, फौत हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। उनके साथ मैं मोटरसाइकिल पे वापस आ रहा था वज़ीराबाद, और जब मैं पुराने चिनाब के पुल पे पहुंचा तो देखा वही गाड़ी और लड़के सारे हाथों में उनके गन्ने पकड़ी हुए वहाँ पे खड़े थे। चूँकि मैंने उस वक्त जना कैप उतार के सीट पे रखी हुई थी, वो मुझे पहचान ना सके। मैंने वहाँ से जुल्फ़िकार चीमा साहब उस वक्त DIG थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा जिस तरह मेरे ऊपर हमला करने की लड़कियाँ हैं, आपके पास कोई सबूत है कि वही लड़कियाँ हैं? मैंने कहा जी हाँ, फाटक बंद हो गया, ट्रेन गुजर रही थी, वहाँ की जो पुलिस चौकी थी जो जनाब के ऊपर थी, उनको मैंने जाके बताया। उन्होंने बाकायदा तस्वीरें भी बनाई कि वही गाड़ी है। फिर जो जुल्फ़िकार चीमा साहब ने जो उनके खिलाफ एक्शन लिया, और मैंने कैप्टन सफदर साहब को फ़ोन किया। उन्होंने पंजाब असम्बली की जो वहाँ पे जो सेक्शन था उनको कहा कि ये लड़के बचने नहीं चाहिए। मेजर के बड़े अप्रोच थी, लेकिन वो 3-4 रोज़ तक वो लड़के भी जेल में रहे, गाड़ी भी थाने में खड़ी रही। और इस तरह उन्होंने बड़ी सिफारिशें की, GHQ से फ़ोन भी आए कि जिनको छोड़े दी। उन्होंने कहा जी जब तक जुल्फ़िकार चीमा साहब नहीं कहेंगे ये लड़के बाहर नहीं जा सकते। मैंने माफ़ भी कर दिया उनको, तहरीरनामा भी लिखा गया दफ्तर के अंदर बैठ के, लेकिन उन्होंने कहा जुल्फ़िकार चीमा साहब कहेंगे तो छोड़ेंगे। तो इस तरह जुल्फ़िकार चीमा साहब से 2-4 रोज़ के बाद रब्ता हुआ, दरमियान में सैटरडे संडे आ गया। तो इस तरह फिर उन्होंने जब ऑर्डर किए तो वो लड़के बाहर आए। तो बहरहाल बड़े बड़े प्रोफेसरों को मैंने देखा कि वो ज़िमदार कॉलेज की दीवारों के पीछे छुप कर देखते थे कि आसफ ज़ारवी गया किधर है। यानी क्लासें पढ़ानी होती थी, यूनुस साहब अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, सीनियर प्रोफेसर थे, क्लास नहीं पढ़ाते थे, उनके 2 कॉलेज चलते थे गुजरात के अंदर। तो मैं उनकी, चूँकि बहुत सीनियर थे मुझसे, तो मैं उनकी जब पीरियड होता था तो मैं उनके क्लास के गेट दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता था। उनको किसी प्रोफेसर ने फ़ोन किया कि प्रिंसिपल तुम्हारे क्लास के बाहर खड़ा है। वो आधे घंटे के बाद आ गए। दूसरे रोज़ मैं फिर जाके खड़ा हो गया, वो 15 मिनट बाद आ गए। तीसरे दिन मैं फिर वहाँ पे खड़ा था, मैंने उनको भी कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा आप सीनियर बड़े। तीसरे रोज़ मुझे कहने लगे ज़ाहिर साहब मुझे समझ आ गई है, आज के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरी क्लास चेक करने आएँ, मैं इंशाल्लाह टाइम पे क्लास पढ़ाया करूँगा। चुनांचे वो टाइम पे पढ़ाते, फौत हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। यहाँ पर आया तो यहाँ कॉलेज के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थे जो मुझे ज़िमदार कॉलेज के अंदर जो है वो फेस करनी पड़ी। प्रोफेसर ट्यूशनें पढ़ाते थे, पूरी एक ज़िमदार कॉलेज के सामने पूरी गली है, उसके अंदर प्रोफेसर जो हैं वो उनकी एकेडमियाँ चलती थी। एक दिन कॉलेज टाइम के अंदर वहाँ पे चला गया, कितने प्रोफेसरों को मैंने देखा कि वो कोई सो रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो वो ये बड़ी ज़रूरत और बहादुरी का मामला था। ऐसे ही नहीं ज़िमदार कॉलेज को जो है वो राह रास्त पे लाया, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। मेरे खिलाफ टीचर भी सारे इकट्ठे हुए, इजलास भी हुए, लेकिन अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। चूँकि मैं मुखलिस था, मैं अपने पेशे के साथ मुखलिस था, लिहाजा अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के तफ़ैल मुझ पर फ़ज़ल और करम फरमाया। यहाँ पर कॉलेज के अंदर इतना मसला नहीं था, बैरूनी मुदाखलत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मुदाखलत। जैसा कि जिक्र हो चुका है, ये ब्लॉक बना, किस अंदाज से बना, ये उस ग्राउंड वाली जगह पे था, उसको यहाँ पर मुंतकिल किया गया। और मैं इसके लिए मेरे ऊपर 5 केस हुए इस कॉलेज के हवाले से। ये जो बिल्डिंग बनी, हाई कोर्ट में भी गए, सेशन कोर्ट में भी हुए, लेकिन मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ हाफिज़ मुनीर अहमद साहब को। आप सब खड़े हों, खड़े हो जी। आप हाफिज़ मुनीर अहमद साहब जितनी भी पर मुझे एक ही लफ्ज़ के इन्होंने कहा, सर आप मेरे बॉस हैं, आपने अदालत में नहीं जाना, सारा कुछ मैं देखूँगा। वो मेरे ऊपर जितने भी केस हुए सारे के सारे हाफिज़ मुनीर अहमद साहब ने देखे। मैं एक दफ़ा भी अदालत में नहीं गया, एक तारीख भी के लिए भी मैं कॉलेज से वहाँ ना सेशन कोर्ट में गया, ना गुजरांवाला गया, ना मैं हाई कोर्ट के अंदर गया। सारी की सारी तारीखें, सारे के सारे केस हाफिज़ मुनीर अहमद साहब ने देखे। कॉलेज की दीवार को बार बार गिरा दिया जाता था। मुझे याद है रात को हाफिज़ मुनीर साहब, मुबशर साहब, हम रात 11-11 बजे, 12-12 बजे यहाँ पर आके बाहर पैरा भी देते थे। ये दीवार बार बार तोड़ दी जाती थी।
میں سعید والا صاحب فوت ہو چکے ہیں، ڈی سی گجرانوالا تھے، ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی ہمارا مسئلہ حل کر دیں کہ جس طرح حافظ یاد کیمپس کے اندر اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر دربار ہیں تو 4 دیواریاں کر کے رستہ باہر نکالا ہے، ہمیں بھی آپ کر دیں، ایک کنال جگہ دے دیں، 10 فٹ کا رستہ ہم ان کو دے دیں۔ وہ مان گئے، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کر لیں، اگر مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے۔ تو یہ جو درمیان میں مزار بنا ہوا ہے، کھاڑا تھا، بڑی میرے خلاف اسٹرائکیں ہوتی رہی، اور اس بابے کی جو قبر اندر اس حوالے سے میرے خلاف شہر کے اندر خاوری انڈسٹری والوں کا کوئی بندہ فوت ہو کہ میں تقریر کریں گے، وہاں پہ سارے پلوان آ گئے، انہوں نے کہا یہ بابی ہو گیا، یہ مزار گرا رہا ہے اندر سے، اور میں کہا بیٹھ جا آرام سے نیچے، ایسا تو تیری بات۔ اور وہ میں نے ان سے قائل کر لیا، میں نے کہا جی اس کو تھوڑا سا نا آپ ایسے کرتے، وہ مان گئے۔ میں نے سارے پلوان اکٹھے کیے جتنے یہاں پر تھے، میں نے سب کو بلایا، چائے پلائی، میں نے کہا آپ کو 2 کنال جگہ بھی دیں گے اور آپ کو 10 فٹ کا رستہ بھی دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ ہماری مداخلت نہ کریں، ہمیں یہ بلڈنگ بنانے دیں۔ وہ مجھے پروان صاحب کہنے لگے اور تیرے ورگے کئی پرنسپل ہاں دیکھیں، بڑے بڑے تھے، آئے تھے، کئی آئے، شبیر قمر صاحب تھے، ان کے گھر کلاشنکوف لے کے چلے گئے، غلام رسول چیمہ صاحب تھے، انہوں نے جب یہ شروع کیا جس کا ذکر نذیر وان صاحب کر رہے تھے، ان کے گھر لے کے کلاشنکوف چلے گئے، انہوں نے پرنسپل نے خود بورڈ اتارا یہاں سے۔ یعنی آپ حیرت کی بات دیکھیں کہ جگہ کالج کی، یہاں پہ میلہ لگتا تھا، ایس ایچ او صاحب 20,000 میں لیتے تھے، بلدیہ والے لیتے تھے، اے سی صاحب لیتے تھے، ہیڈ ماسٹر تھے ایم سی اسکول کے، وہ لیتے تھے پیسے۔ اور جس انداز سے میں نے پہلا جو ایکشن کیا، اور پھر ایک میرے اپنے خلیق نے میرے ساتھ دھوکہ کیا کہ جی میرے ایک بھائی کی شادی ہے تو ہم نے کالج کے اندر شادی کرنی، وہ میرا پہلا ٹیسٹ کیس تھا اس کالج کے اندر۔ جب مجھے پتہ چلا یہ تو باہر کا بندہ ہے، میں نے کہا یہ شادی نہیں ہو سکتی، کارڈ چھپے ہوئے، آپ یقین جانیں کہ کم از بیش 15-20 آفیسر، سیکٹری ایجوکیشن اس وقت قاہرہ صاحب، تنویر اشرف قاہرہ صاحب وزیر خزانہ تھے پنجاب کے، وہ یہ سما صاحب تھے، یہ والے سما صاحب، یہ جو گجرات والے جو تھے الیکشن بھی لڑتے ہیں، یہ بھی بنتے رہے، یہ تو بھائی ہیں محترم ہیں۔ وہ ان کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا تمہاری ٹرانسفر کرا دیں گے، اس کو یہ شادی ہونے دو، کارڈ چھپ چکی ہیں، کالج گراؤنڈ میں ہوگی۔ میں نے کہا میں جب تک کرسی پہ ہوں یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر شیخ ارشد صاحب نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے 5-6 مجھے ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن دیے کہ کسی سرکاری ادارے کے اندر کوئی پرائیویٹ شادی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال سٹینڈ کیا، وہ میرا پہلا ٹیسٹ کیس تھا اس کالج کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ پھر داخلوں کے مسئلے میں بہت سے کیس ہوئے، باجوہ صاحب جن کی آج کل بہت عزت افزائی ہو رہی ہے، ان کا ایک رشتہ دار تھا، وکیل تھا، اس نے بڑے ڈرامے کیے میرے ساتھ، اس نے میرے اوپر 2 کیس کیے۔ جسٹس جواد حسن صاحب جو اس وقت بھی جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، ان کے پاس میں پیش ہوتا رہا، اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں چودھری محمود صاحب جو ریٹائرڈ سیشن جج تھے، انہوں نے میرا کیس لڑا تھا، اور پہلی پیشی کے اندر جب ہم گئے وہاں پہ توہین عدالت میرے اوپر لگی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا ذاکر صاحب آپ بڑے جذباتی ہیں، آپ نے نہیں بولنا، بس آپ نے جج کے سامنے خاموشی، جو سوال کریں میری طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ میں گیا، انہوں نے ایسا اس کو ایسا دھویا اس وکیل کو کہ وہ سارے کے سارے جناب معافی مانگتے۔ جج صاحب کہنے کہ میرا چیز چاہتا ہے کہ میں تیرے اوپر کیس کروں، نکل جاؤ اندر سے باہر۔ تو ان کو باہر نکالا۔ یعنی ایسے ایسے حالات، وہ کلا اکٹھے ہو گئے میرے خلاف، سارے آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے بائی کاٹ کرنا ہے۔ میں نے ان کو کہا آپ بائی کاٹ کریں، لیکن یہ خیال کرنا کہ آپ تو 200-250 ہوں گے نا، میرے پاس 1400 لڑکیاں ہیں، میرے کالج کی طرف رخ نہیں کرنا، ادھر آئے نا تو یہ اگر باہر نکل آئے نا تو پھر تمہارا رہنا کچھ نہیں ہے، بائی کاٹ اور مرضی کرنا۔ صحافی حضرات قابل احترام ہے میرے لیے، ایک صحافی آ گیا میرے پاس، لوکل اخبار اس کا چھپتا تھا، اس نے مجھے موبائل رکھا، ریکارڈنگ شروع کر دی، اس نے کہا یہ داخلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ داخلہ نہیں ہو سکتا، میرا میرٹ 550 ہے، اس کے 400 تو کچھ نمبر تھے، میں نے کہا 550 سے نیچے داخلہ نہیں ہو سکتا، میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں، سارا سلسلہ ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، میں نے ایک بھی سفارش کسی کی نہیں مانی۔ ہو سکتا ہے نا کہ بندہ کہے کہ میری آصف زادی نے سفارش مان لی، میں نے یہ کہا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی بندہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا جو کالج کا میرٹ بنا داخلہ کرنے کے لیے یا داخلہ بھیجنے کے لیے، جو لسٹ ایک دفعہ فائنل ہو گئی اس میں پھر رد و بدل نہیں ہوا۔ تو یہ سلسلے یہ ایسے نہیں بنتے، یہ بڑا فضل کرم، میرے ماں باپ کی دعائیں، میرے مشائخ کی دعائیں، میرے کالج کے ساتھیوں، پروفیسرز کس نے جو میرے ساتھ تعاون کیا،
शौकत मंजूर साहब अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, मुझे इस कॉलेज में लाने वाले वो थे। मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। हमारी सेक्रेटरी थी आरफा सुबई साहबा, बड़ी सख्त थी। उनके पास इंक्वायरी के लिए जाना तो वो जब फ़ोन आता था ना तो वो कहती थी कि 8 बजे का मतलब है 5 मिनट कम 8 का मतलब ये नहीं कि 8:05 में आपने मेरे पास आना। वो मुझे कहती थी हज़ारी साहब आप जैसे बंदे को मैं एक बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल देखना चाहती हूँ। मैंने कहा मुझे वज़ीराबाद भेज दें। तो शौकत मंजूर साहब जो हैं अल्लाह ताला उनको गिरके रहमत करे, वो उन्होंने मुझसे दरख्वास्त भी लिखवाई, दरख्वास्त भी उन्होंने खुद ही लिखी, सारी भाग दौड़ उन्होंने खुद की। लेकिन शौकत मंजूर साहब ने भी मेरे ऊपर बड़ा ही प्रेशर डाला, बहुत दफ़ा प्रेशर डाला, फ़लाँ का दाखिला भेज दें, फ़लाँ का दाखिला भेज दें। तो मैंने कहा जी ये नहीं हो सकता। मुझे वो जैसे वो बोलते होते थे, और यार ज़ारबी मेरी एक गल ते मन जा, एक गल ते मेरी मन जा, ऐस मुड़े तो दाखिल कर लै, मेरे वोटां का मसला है। मैंने कहा जी मैं ये कर लेता हूँ, रावली दाखिल करा देता हूँ, गखड़ दाखिल करा देता हूँ, पढ़ यहाँ ले, लेकिन बगैर मेरिट के हम इसको दाखिल नहीं करते। तो बड़ा हमारे जज साहब जो थे इफ्तिखार अहमद सीबा साहब, एक लड़के ने साइकिल चोरी किया। आप सबको पता है हमने को 3-4 घंटे लगा के पहले ट्रेस किया कि ये साइकिल गया किस वक्त कॉलेज से, कैमरे पीछे करके देख, फिर हमने वो लड़के को ट्रेस किया, फिर ये ट्रेस किया कि ये है कौन लड़का, ज़ाहिर सबका एक जैसा यूनिफॉर्म, वो हमने ट्रेस किया, वो जज साहब के गाँव का था लड़का। वो जज साहब से कह आया कि जी मेरे बच्चे को स्टॉक ऑफ कर दिया, आप उनको जो है वो दाखिल करवाएं। वो बड़े खुश हो के ना मेरे पास मोबाइल की आवाज़ ऊंची करके तो मेरे टेबल पर रखा उसने, ऊंची आवाज़ से बोला जज साहब ज़ारबी साहब ने गल करो, मेरे पुत्र को दाखिल करना, साइकिल चोरी है तो तां कड़ी गल है। जज साहब आगे से कहते हैं ओए तेन पागल है तेनों नहीं पता मैं जज हाँ, मैं किंज धारी नूं आखां इस चोर में दाखिल करो। इस तरह के बड़े बेशुमार वाक़े, मैंने बड़ी लंबी लिस्ट बनाई है, लेकिन बहरहाल बहुत से मामला, बहुत सी बातें, लड़ाइयाँ झगड़े, असातिज़ा की तरफ से इंक्वायरियाँ। मेरे अपने कॉलेज के 2-3 असातिज़ा ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी के लिए दरख्वास्तें दी, पोर्टल के ऊपर चढ़ाते रहे। अल्लाह ताला ने जो है वो बस दुआ है किसी की, सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा कि हम ग़ुलाम आले रसूल के, तो वो ऐसी को दुआ है हमारे बुज़ुर्गों को कि जिस वजह से एक भी इंक्वायरी मेरे खिलाफ नहीं चली। और जबकि मैंने प्रिंसिपल्स की करोड़ों रुपए की इंक्वायरियाँ की हुई हैं, करोड़ों रुपए की इंक्वायरियाँ की। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ मैडम तारा ज़िया साहिबा कामों की कॉलेज की थी, वो मेरे साथ होती थी। मिस रुबीना गर्ल्स कॉलेज की सेटेलाइट टाउन की प्रिंसिपल इस वक्त, वो मेरे साथ होती थी। इस तरह दीगर और भी प्रिंसिपल्स, मेरी हमेशा ख्वाहिश होती थी कि जब जाना इंक्वायरी के लिए तो एक लेडीज़ प्रिंसिपल को जरूर साथ लेके जाता था। उसका फ़ायदा जो होता था कि वो बदतमीज़ी नहीं करते थे, वो उनको उस तरफ लगा देना और मैंने सारे काम करें। नेशनल और दी नेशनल के नाम से एक फर्नीचर कंपनी है, उन्होंने बड़ा घपला किया। वो इंक्वायरी तारा ज़िया साहब मेरे साथ गई, हमने बड़ी कामयाबी तरीके से। यासीन साहब एक प्रिंसिपल थे शकरगढ़ कॉलेज के, उनकी इंक्वायरियाँ थी, 2-3 करोड़ रुपये का गबन था। जफरवल कॉलेज की अभी आखिरी इंक्वायरी जो मैंने की हाफसाबाद कॉलेज की थी, बाकायदा मैंने वो पैसे लाखों रुपए के हिसाब से मैंने वो वापस कराए पैसे। मोबाइल फ़ोन प्रिंसिपल सब ले गए थे कॉलेज का, वो सारे वापस कराए। मुझे शहर की तरफ से तामन हासिल रहा। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ़ फरमाएँ, मेरे मोहसन हैं, ये कहते हैं कि जी रिटायरमेंट मेरी 19 जून को है, क्योंकि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मैं ऑपरेशन होना है और आगे लड़कों ने भी नहीं होना था और गर्मी भी हो जानी थी। तो इन्होंने बड़ा अच्छा फिक्रा बोला कि ज़ारवी साहब आपका जो मामला है वो इस तरह है कि वलीमा पहले हो रहा है तो रुखसती बाद चोनी। तो डॉक्टर साहब जितना इनके ऊपर नाज करें हम कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे लोग अता किए हैं। मैंने जब कॉलेज के लिए कहा कि जी मुझे फर्नीचर चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि एक क्लास का मुझे 1.25 लाख का उस वक्त आता था, मैं दूंगा। तो डॉक्टर साहब सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो डॉक्टर साहब कहते हैं आज ही पैसे देने। मैं कहा जब लग जाएगा फिर आपसे ले लेंगे पैसे में से। कहते हैं क्या पता कि मैं दुनिया से रात को चला जाऊँ और मैं वादा करके जाऊँ और पैसे न दूँ। बहुत सी तालियाँ डॉक्टर साहब ने बहुत तावन किया। मुश्ताक भट्ट साहब अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त इल्म उम्र में बरकतें अता फरमाए। मुश्ताक भट्ट साहब ने एक क्लास का मुझे फर्नीचर लगवा के दिया। वज़ीराबाद वेलफेयर सोसाइटी वाले काफ़ी सारे दोस्तों ने मिलकर जो है वो एक क्लास रूम का जो है वो मुझे फर्नीचर लगवा के दिया। कॉलेज के अंदर खालिद हयात साहब, अकरम भट्ट साहब, तारक ज़हीर साहब, इन्होंने
کنٹرول امتحانات کے حوالے سے بہت تعاون کیا. میں ہمیشہ ان کی طرف سے مطمئن رہا. مالی معاملات کے اندر ریاض سیفی صاحب تھے، وہ چلے گئے ہیں. ریاض سیفی صاحب نے میرے ساتھ اتنے کو دیانتدار، اتنا بہترین تعاون کیا کہ ان جیسا بندہ مجھے دوبارہ زندگی میں نہیں ملا. بھرپور طور پر ایک ایک پیسے کا حساب کر کے ڈاکٹر ریاض احمد سیفی صاحب نے اس سلسلے کو جو ہے وہ چلایا. اور اس کے بعد ظہیر گیل صاحب وہ چلا رہے ہیں، اور بڑے آسن انداز سے. وقت کافی ہے، میں آپ کو ان کا ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. کیونکہ میری سختی بڑی مشہور ہے، لیکن ہوں میں سخت نہیں، یہ سارے سٹاف کو بھی پتہ ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنی کلاسیں پڑھائیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ جو میرے نا اس کالج میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ جی وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ ذاکر صاحب ہیں، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. یہ جو ہمارے ظہیر گیل صاحب کدھر گئے بیٹھے، ہاں یہ ظہیر گیل صاحب کو نا جب ان کے آرڈر ہونے لگے نا، ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے وزیر آباد کالج جانا. کہ کیوں؟ انہوں نے کہا اتنے زاروی رہتا ہے، وہ کو نہیں جانا. انہوں نے کہا جی میں اپنی بیگم نال گزارا کر سکنا نا، وہ بھی بڑی ڈاٹی. جی میں اپنی بیگم نے گزارا کر سکنا تو میں زاروی سن میں گزارا کروں. تو یہ آئے، میں نے سب سے مشکل کام جو ہے وہ ان کو دیا، جو مالی معاملات تھے یہ سارے کر رہے ہیں. میرے ساتھ وائس پرنسپل خالد حجرہ صاحب تشریف فرما ہیں، قاضی انوار صاحب. وہ سٹاف روم میں ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ سٹاف روم کے اندر کوئی چنا بیٹھا ہے. یعنی ہر وقت لطیف ہے اور بڑے بھرپور طور پر وہ کسی کو بور نہیں ہونے دیتے تھے. کامران الیاس صاحب تھے میرے ساتھ وائس پرنسپل، ان کو یہ حافظہ وغیرہ کہتے ہیں، یہ چھوٹا زاروی آ گیا. تو وہ انہوں نے بڑی اچھی ڈیوٹی کی. ان کے لیے بھی بہت سی میری دعائیں ہیں. گور الطاف صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کام کیا. شیخ صاحب کو تو میں کہتا ہوں کہ میں جاؤں گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. شیخ صاحب نے ذمہ داری سنبھالنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بھرپور طور پر جو ہے وہ ایک اچھا پرنسپل جو ہے، اور بعد میں اس کو اس انداز سے چلانا ذرا آسان ہوتا ہے. میں دو پرنسپل تھے، ڈاکٹر شفقت اور ڈاکٹر سردار محمد میاں. میں نے جو کچھ سیکھا ان سے سیکھا. مثال ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے. بہترین پرنسپل تھے، اور بھی دیکھے، لیکن ان دو سے میں نے جو ہے بہت کچھ دیکھا. سید اقبال شاہ صاحب ایک ایسے جو گزرے ہیں، اس کالج کو تعمیر کرنے میں میرے ساتھ ان کا بڑا مثالی کردار رہا، بہت مثالی کردار رہا. جس طرح یہ گیٹ لگنا تھا تو پلوانوں نے نا کوئی 100-150 زنانی اکٹھی کر لی، وہ لے آئے. وہ جدھر ویلڈنگ کرنی ہوتی تھی نا ادھر ہاتھ رکھ دیتی تھی، کہتے ویلڈ نہیں کرنے دینا. پلوان باہر سارے کھڑے، وہ کہتے ہیں یہ دروازہ جو لگ گیا نا تو ساڑھا تے قبضہ ختم ہو گیا تھا. بہرحال وہ اقبال شاہ صاحب کی اس دن والدہ کی ڈیتھ تھی، بعد میں شدی SSP ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ، انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ میری ماں فوت ہوگی میں آج کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے بھرپور طور پر تعاون کیا. انہوں نے کہا لیڈیز پولیس چاہیے وہ بھیج دیں گے. ذوالفقار چیمہ صاحب نے بھرپور طور پر تعاون کیا. پابندی لگ گئی. مجھے میڈل ملا تھا شہباز شریف صاحب سے. میں میڈل، وہ میرے پاس ریکارڈنگ بھی ہے، لائیو چل رہا تھا. میں نے کہا میڈل نہیں لایا، میرا کالج جو ہے وہ بن رہا ہے، اور میرے کالج کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو روک دیا ہوا ہے. اور اس وقت اپنا سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی، تو یہ پیپلز پارٹی کے ماننے والے تھے پہلوان سارے. یہ وہاں گئے، انہوں نے بڑی رکاوٹ. اور سید شراز صاحب وہ ایسی تھے، وہ آئے، کہتے ہیں ہزاری صاحب کالج کی تعمیر روک دیں. میں نے کہا آرڈر نہیں ہم دے سکتے، ریٹرن نہیں دے سکتے، کہ تعمیر ہم نے نہیں ہونے دینا. وہ روک دیا انہوں نے. پھر بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہا، سعید والا صاحب کے ساتھ چلتا رہا. تو ان معاملات کے اندر جو ہے وہ اس طرح چلا کام. بہت سے نئے شعبے شروع کیے. ذوالفقار چیمہ صاحب نے ہمیں یہاں پر NOC دے کے دیا، ہم نے MA شروع کیا. BCom کے لیے ان کی بڑی خدمات تھیں. تو یہ وہ محسن تھے ہمارے جنہوں نے اس کالج کو آگے بڑھانے کے ہمارے ساتھ بھرپور طور پر کام کیا. کالج کے حوالے سے جو ہے وہ تعداد جب میں آیا تو 300 اور 1400 تک گئی. پھر نظام کچھ خراب ہوا. یہ جو بہت بیٹھی ہوئی یہ نئے بچے، ان کو نہیں پتا کہ پرانا کالج کیسا تھا. یہ پرانے صرف سٹاف کو پتہ ہے، یہ پرانے لوگوں کو پتہ ہے کہ کن حالات سے کہاں سے نکل کر اور کس انداز سے جو ہے. یہاں پر یہ سسٹم تھا کہ برآمدے میں لڑکے کرسیاں رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، تو پروفیسر نے جانا تو پروفیسر نے نیچے اترنا، اتر کر پھر آگے سے ہو کے جانا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کالج کے نظم و نسق کو جس انداز سے، چونکہ میں ان کے ہی میں سے تھا، لہٰذا مجھے پتا تھا کہ یہ کتنے پانی میں اور یہ کس انداز سے یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے. اور کچھ بزرگوں کی دعائیں تھیں اور کچھ جو ہے وہ تربیت بھی اس انداز کی تھی. جس طرح نذیر امان صاحب ذکر کر کے میں نے اپنے ملازمین کے ساتھ کا بہت خیال رکھا بھرپور طور پر. جب کمپیوٹر لیب بنی تو قمر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اس سے افتتاح کروایا.
2-3 डिप्टी डायरेक्टर मौजूद, डायरेक्टर कॉलेज मौजूद, AC साहब मौजूद, और तख्ती जो है आज भी उसके नाम की लगी हुई है, उसके नाम की तख्ती लगाई। मैंने कहा सबसे ज़्यादा उसकी सरबस्ती उसकी नाम की तख्ती लगवाई। और फिर रज़ाक साहब, इसको जो है 10 साल मुकम्मल हुए, बड़ा फंक्शन हुआ, उसकी सदारत में रज़ाक से करवाई। मुझसे सबसे ज़्यादा झटकें रज़ाक ने बर्दाश्त की, और ये मेरा क्लास फेलो भी है, और रज़ाक ने जो है उसकी मैंने सदारत से जो है वो पिछला फंक्शन किया। आज जो मौसूफ बैठे हुए हैं लतीफ़ साहब, मुझे जितना इसने तंग किया किसी ने नहीं किया, जितना इस बंदे ने मुझे, यानी कोई महीना ऐसा नहीं होता जिस महीने इसने मुझे फंसाया ना हो। यानी 2 लाख की बात होती है, 24 लाख बना देता है। ऐसे ऐसे चेकों में ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसी चीज़ें, यानी समझ नहीं आती। इसकी मैंने बड़ी इंक्वायरियाँ भी की, बतौर सज़ा इसको लतीफ़ को हमने गुजरांवाला भेजा, फिर ये बतौर सज़ा मेरे पास फिर आ गया। तो बतौर सज़ा उधर भेजा, ये 3-4 साल सज़ा काट के फिर ये इधर आ गया। फिर गर्ल्स कार्य में कुछ अर्सा रहा, लेकिन वो चूँकि क्लर्क काफ में 2 का, कुत्ते में 1 काफ होता है, क्लर्क में 2 होते हैं, तो वो जो है इसने बड़ा ही तंग किया मुझे। अब ये आजकल ये दावा करता है, शेख साहब को कह रहा है ज़ारवी साहब ने जान लेंदे, वेखो मैं तुम काम करके वहांगा। ज़ारवी साहब ने जान दे, फिर मैं तुम काम करके वहांगा। मैं इसको कहता हूँ यार मुझे भी तो करके दिखाओ। बहरहाल अल्लाह ताला इसको दयानतदार बनाए, अल्लाह ताला इस पे फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला इसको सेहत। ये इस कॉलेज में एज ए बेलदार आया था, और ये इस वक्त 16वें ग्रेड में और 17वें में जाने वाला है, 17वें ग्रेड में जाने वाले हैं ये लतीफ़ साहब। लेकिन बहरहाल मैं जितनी झटकें और पता नहीं क्या कुछ मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, जितनी इसने बर्दाश्त की किसी भी नहीं की। इतना टाइम गुजरा, इसके वालिद बहुत अच्छे थे, मैं बच्चा था छोटा, मेरे शाहुल कुरान के मुरीद थे, वो मुझे बचपन में 6-7 साल का था, अपने घर लाते, बड़ा प्यार करते थे, जुमा पढ़ते थे, बड़ी मोहब्बत थी उनकी। लेकिन ये उतना ही उल्ट है, ये उस हवाले से। बहरहाल आज उसको इज़्ज़त अफजाई वक्त का पता नहीं होता, मैंने अपनी तरफ से अच्छा अंदाज टाइम गुजारा। राना शीर साहब बैठे हैं, नाम जिस का लूँ, सारे प्रोफेसर शाह साहब बैठे हैं, इनकी मोहब्बतें हैं। जामी साहब हम इकट्ठे ATA में काम भी करते रहे, ये फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, 3rd ईयर में था। आगे फ़ाखर साहब हैं, आगे ATA के साहब बैठे हैं, आगे इजाज़ समा साहब बैठे हुए हैं। मेरे वाले साहब फरमाया करते थे कि डंडी पक्की दे बंदे पक्के ने, तो जो कोई लड़ाई डांग चुकनियाँ हुई तो समा साहब को आखेंगे। समा साहब ने जो है वो जब भी बुलाया तशरीफ़ लाई, इनका खिताब भी कराना था, वक्त जो है वो बड़ा कम हो गया, मैंने काफ़ी टाइम लगा। जो यासर फ्लेयर साहब बैठे हुए हैं, दिगर अहबाब अल्लामा साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब बैठे हुए, शफ़क़त फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं। प्रोफेसर फैज़ान साहब तशरीफ़ लाए, दिगर तमाम अहबाब जो सामने बैठे हैं, इस तरफ डॉक्टर शीख साहब हैं, साथ आगे शेख परवीन साहबा, मिस निगर साहबा, प्रिंसिपल GT रोड कॉलेज, ये सारे तशरीफ़ ले, मैं सबका इंतहाई दिली तौर पर मशकूर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला, कारी सईद अहमद साहब मेरे उस्ताद भी हैं, शफ़क़त फरमाते हैं, सारे दोस्त पीछे मियाँ सब बैठे हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सारे अहबाब, रह गया मसला छुट्टी का, डॉक्टर निसार साहब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। बल्दिया वाले डॉक्टर निसार साहब मेरे पास, वो बैठे हैं, मेरे पास 8-9 साल से कोई स्वीपर नहीं। यानी देखिए मैंने काम कैसे किया, 8-9 साल से मेरे पास कोई चौकीदार नहीं, कोई स्वीपर नहीं है, लेकिन ये सारा सफाई का मामला जब भी हुआ, निसार साहब को एक फ़ोन किया, ये अपनी पूरी टीम लेकर आए, इनके लिए बहुत सी तालियां, बहुत तामन किया। मैं बता नहीं सकता कि डॉक्टर निसार साहब ने मेरे साथ कितना तामन किया। ये पूरे कॉलेज की सफाई करवानी है, और फिर जो है स्वीपर्स, इनसे काम लेना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन बहरहाल ये सबका फजल और करम। कर्नल गुलाम सरवर चीमा साहब, अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश फरमाए, उनके नाम का वाटर फिल्टर प्लांट जो इस वक्त बंद पड़ा है किसी खराबी की वजह से, उनके बेटे अदनान ने लगवा के दिया। मोहब्बतें कॉलेज की बज़्म गौसिया वाले फंक्शन करते हैं, कॉलेज की सफाई सुथराई, तावन, मलिक यूसुफ चांद साहब बैठे हैं, सबका जिसका जिक्र मुझे देखता हूँ। अशरफ निसार साहब हैं, ये भरपूर तौर पर हमसे उतने पैसे नहीं लेते, बाद ये हज़ारों रुपए कमाते हैं, लेकिन हमसे नहीं लेते। ये इनकी मोहब्बत है, ये पुरानी मोहब्बत है। मैं इंग्लैंड गया तो इन्होंने मेरे एजाज़ के अंदर बहुत पुरतकल्लफ जो है वो दावत दी। उधर एक बंदा मेरे खिलाफ शुरू हो गया महफिल के अंदर, इन्होंने फिर जो उसकी क्लास ली वो मुझे पता है, ये इनकी मोहब्बत है। सैयद रता सुल्तान साहब हैं, सारे अहबाब, शेर सुल्तान जविंदा साहब शेरबाज, इनके वालिद माजिद की मोहब्बत, कारी नासर साहब, सारे अहबाब जितने बैठे हैं, ATA बैठे हैं, आमर लाडी साहब बैठे हैं, सारे अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला बेहतर और अच्छा अंदाज, मेरे चूँकि हार्ट का मैं पेशेंट हूँ और
وینیں 3 بند ہیں اور اس کے لیے جو ڈاکٹرس نے کہا ہے کہ آپ بائی پاس آپریشن کروانا ہے، تو انشاءاللہ عزیز یہ 9 تاریخ کو جمعرات کو AFIC راولپنڈی سے میرا بائی پاس آپریشن ہونا ہے۔ اس کے لیے آپ سب سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس کی معذرت بھی اور دعا کی درخواست ہے، شب برات بھی ہے، اپنی دعاؤں کے اندر جو ہے وہ مجھے بھی یاد رکھیں گے۔ اور اس موقع پر میں حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو میرے شیخ زادے بھی ہیں ان کے چند اشعار پڑھتا ہوں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا۔ یہ تمنائے محبت ہے کہ اے داور حشر فیصلہ میرا سپرد شہ بتا کرنا۔ مجھ پہ معاشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ معاشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل اور کرم ہے۔ 2 پروفیسر ایسے ہیں جن کی شکایت میں ان کے گھر والوں سے لگائی۔ ایک ارشد بہاری صاحب کھڑے ہوئے جناب، ان کا بڑا تعاون مجھے اثر رہا، بڑا تعاون، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و استعفا فرمائے۔ ایک یہ ہیں، ایک فیضان حضرت صاحب کدھر ہیں اور پیچھے ماشاءاللہ وہ پیچھے کھڑے۔ بس صرف میں نے کبھی کسی کو جو کچھ کہا ہے کالج کے اندر کہا ہے، 2 پروفیسر تھے، بڑا ہی انہوں نے تنگ کیا، ان کی حیثیت میں نے خراب کی ہے، باقی میں نے کبھی کسی کی حیثیت خراب نہیں کی، کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں لکھا، جو ہوتا تھا کالج کے اندر ہی کر لیتے تھے۔ لیکن یہ 2 شہزادے ایسے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ان کی شکایتیں ان کے گھر والوں سے بھی کرنی پڑی، تو گھر والے بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری بہن کو بھی عزت اور عظمت عطا فرمائے، خیر و فتو۔ تو رہ گیا چھٹی کا مسئلہ، 2 فنکشن تھے ہمارے، ایک ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، تو ارشد بہاری صاحب کو میرے ساتھ ہمیشہ گیلا رہتا ہے، اب چھٹیاں نہیں دیتے، پرنسپل کو اختیار ہوتا ہے 10 سے 12 چھٹیاں ایک سال میں دے سکتا ہے۔ تو آنے والا جمعہ اور ہفتہ 2 دن کالج بند رہے گا، آپ کے لیے 2 چھٹیاں ہیں، کیونکہ طالبات کے ایگزام بھی ہو رہے ہیں، اس لیے یہ 2-3 دن چلیں گے۔ اور جمعہ اور ہفتہ یہ جو آ رہا ہے، جمعہ اور ہفتہ 2 دن جو ہے وہ کالج بند رہے گا، چھٹی ہے، نو کلاس ورک ہوگا۔ میں تمام دوستوں کا، تمام ساتھیوں کا، میرے عزیز و اقارب میں سے محترم جناب ڈاکٹر رفیق فضل صاحب تشریف فرما ہیں، میں جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے۔ میرے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، میرے بیٹے کے سسر زاہد باجوہ صاحب تشریف لائے ہیں گجرانوالہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عزتیں عظمتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فضل اور کرم فرمائے۔ پاکستان اچھا، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ مہمان اندر چلے جائیں اور اسٹوڈنٹ ہم یہ تقسیم انعامات کر دیں، کیونکہ کافی سارا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو میرا مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے جائیں گے، ریفریشمنٹ کے طلبہ یہیں پہ بیٹھیں گے، اور 2-3 ساتھی ہم بٹھا لیتے ہیں، ان سے ہم کو انعامات جو ہیں وہ دبا لیتے ہیں۔ باقی مہمانوں سے گزارش ہے طالبات بھی بیٹھ جائیں، مہمان اندر جو ہے وہ تشریف لے جائیں، خیر سب ساتھ چلیں۔